اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ اللہب کا ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ سورت کا نام ہے سورۃ اللہب مکیہ۔ اس سورت کے اندر ابو لہب کا ذکر کیا گیا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ہی زیادہ اذیت دیتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دشمن سمجھتا تھا، اور ہر طرح سے اس کی یہی ممکنہ کوشش ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اپنے مقصد میں ناکام کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر یہ ابو لہب کی سزا بتا دی اور پیش گوئی کر دی کہ ابو لہب کا یہ نقصان ہونے والا ہے اور اس کی یہ سزا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور نامراد ہو گیا وہ، یعنی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ نامراد ہوا، یعنی کہ ناکام ہوا۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا اور اس کی کنیت ابو لہب تھی۔ یہاں ہاتھ ٹوٹنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد میں ناکام ہوا، اور جو اس کے مقاصد تھے خاص طور پر اسلام کو ناکام کرنا، اسلام کو ختم کرنا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو ختم کرنا، ناکام کرنا، تو اس مقصد میں وہ ناکام ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے کہ اس کی جو فوج تھی، اس کی جو طاقت تھی، اس کے جو دستے بازو تھے، جنگ بدر کے اندر وہ سارے مشرکین مارے گئے، اور وہ ابو لہب کی چالیں تھیں اور ابو جہل کی جو چالیں تھیں، مشرکین کی جو چالیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ناکام کیا۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ کام آیا کچھ اس کے مال اس کا اور نہ جو اس نے کمایا، یعنی ابو لہب اپنے مال سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا تھا، بہت ہی زیادہ اس نے مال اکٹھا کیا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا مال اس کے کوئی کام نہیں آیا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور اس کا مال اس کو نہ بچا سکا۔ ابو لہب اپنے مال سے بہت ہی زیادہ محبت کرنے والا تھا۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے، جنگ بدر کے اندر ابو لہب نے خود شرکت نہیں کی، اپنی جگہ پر کسی اور کو بھیج دیا کہ آپ میری نمائندگی کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ابو لہب کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں میں اگر جنگ بدر کے اندر مارا گیا، جنگ کے اندر میں مر گیا تو میرے پیچھے مال کا کیا بنے گا۔ تو اس لیے باقی یہ بھی روایت کے اندر آتا ہے کہ عرب کے امیر شخصیات میں سے ابو لہب کا بھی شمار ہوتا تھا۔ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، ان قریب جا پڑے گا وہ لپٹیں مارتی آگ میں، یعنی ان قریب ابو لہب شعلے مارتی ہوئی آگ میں گرے گا، یعنی اس کی جو سزا ہے آخرت میں وہ جہنم ہے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی بھی اٹھائے پھرنے والی ایندھن، یعنی اس کی بیوی ابو لہب کی جو بیوی تھی اس کا نام تھا عروہ، اور اس کی کنیت تھی ام جمیل۔ یہ ابو سفیان کی بہن تھی، اور یہ اپنے شوہر ابو لہب کے ساتھ مل کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح کی اذیتیں، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں یہ پہنچاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ساتھ سزا بتا دی۔ ایندھن کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ ابو لہب کی بیوی جو ام جمیل تھی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کانٹے بچھاتی تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں دیتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل پسند نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا قرآن پاک کے اندر بیان فرما دی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں ہوگی رسی مونج کی، یعنی ابو لہب کی جو بیوی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تکلیفیں پہنچاتی تھی، اس کی سزا آخرت کے اندر یہ ہوگی کہ اس کے گلے کے اندر کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی اس کے گلے میں ڈالی جائے گی، اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ لوہے کی تاروں سے بنائی گئی رسی اس کے گلے میں ہوگی، جس کی بنا پر اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔